لیکن فرض کیا اگر کسی شخص کو جو ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا یا کوئی اس طرح وہ صورت نہیں پڑھ سکتا یا کچھ نہیں، تو جو وہ آتا ہے وہ پڑھ لیں، بالکل درود پاک صرف پڑھ لیں، اس ٹائم کے اندر پڑھ لیں. اس ٹائم کے اندر جو آتا ہے وہ تو پڑھ لیں نا، اللہ کے قریب تو جائیں نا، اللہ کا احساس تو پیدا کریں نا، باقی خود بخود ہو جائے گا. اب طریقہ بتاتا ہوں 2 نفل شکرانے کے. سب سے پہلے جس کے گھر جاتے ہیں اس کو شکریہ تو ادا کرتے ہیں، تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، 2 نفل شکرانے کے ادا کریں، اس کے بعد درود پاک سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جو ہے وہ سر مبارک کے اوپر جو امامہ ہے وہ لولا لما خلقت الافلاق کا امامہ ہے. لولا لما خلقت الافلاق کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی پیٹنٹ شپ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، تو ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں. اس کے بعد سورہ یاسین کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں، بہت ہے. اور دعا کی قبولیت بھائی میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دعا تو کسی وقت کی محتاج نہیں ہے، بے شک، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک خاص انرجی اللہ نے کسی وقت رکھی ہوتی ہے جو آپ کو ایک پش دے دیتی ہے، جو آپ کو ایک خاص برکت سے نوازتی ہے، اور وہ جو برکت ہوتی ہے وہ پازیٹیوٹی کا ایک بلاسٹ ہوتا ہے. یعنی کائنات میں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں، پازیٹیو چیزیں اور نیگیٹو چیزیں دونوں موجود ہیں. کسی ایک وقت میں پازیٹیو چیزیں بہت زیادہ پاورفل ہو جاتی ہیں، اور جب وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ آپ کو ایک جو ہے مدد دیتی ہے آگے بڑھنے میں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم ہر مہینے میں اس وقت کو کیلکولیٹ کرتے ہیں جس وقت پازیٹیوٹی سب سے زیادہ ہے، تو وہی وقت ایسا ہوتا ہے جب آپ اللہ کے ساتھ بہت تیزی سے جڑ سکتے ہیں. یعنی آپ اس وقت دعا کر لیں، اس وقت اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو جو کام آپ کے مہینوں میں ہونے ہیں وہ گھنٹوں میں ہو جائیں گے. اور یہ ساتھ کا وقت کبھی 6 گھنٹے، کبھی 5 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے، کم سے کم 2.5 گھنٹے ہوتا ہے. اس وقت جو ہے نا اس مہینے میں اس کا کل دورانیہ 3 گھنٹے اور 17 منٹ ہے. یعنی دورانیہ پہلے سے کم ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی انرجی جو ہے وہ اس وقت کافی زبردست ہے. تو اس کا جو ٹائم دیکھتا ہوں میں، وہ دیکھتا ہوں پی ایس ٹی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، یا جو جسے ہم کہتے ہیں +50 جی ایم ٹی کے مطابق. تو باقی جتنے ٹائم زونس کے لوگ ہیں وہ اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیں. 17 دسمبر 2024 کو یہ ساتھ جو ہے وہ پی ایس ٹی یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اور +50 جی ایم ٹی کے مطابق شروع ہو رہی ہے رات کو 8:50 پہ، رات کو، ٹھیک ہے، 8:50 پی ایم یعنی 20:50 آورس کے اوپر شروع ہوگی. 11:57 پی ایم یعنی 23:57 آورس کے اوپر یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، 3 گھنٹے 7 منٹ کا وقت بنتا ہے، 187 منٹ کا وقت بنتا ہے. اور پھر جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم جب اس ساتھ کو نکالتے ہیں تو اس کو اس طرح میچ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون سی صورت کے ساتھ اس کی انرجی میچ کر رہی ہے. تو قرآن پاک کی صورت کے ساتھ جب اس کی انرجی میچ کرتے ہیں تو ہم قرآن پاک سے اس کو نکالتے ہیں، تو اس مہینے میں یہ انرجی سورہ یاسین سے میچ کر رہی ہے. سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے بے شک، اور بہت بڑی انرجی ہے. سورہ یاسین کی انرجی جو ہے وہ چیزوں کی کمپلیشن کی انرجی بھی مانی جاتی ہے، یعنی تکمیل کی انرجی بھی مانی جاتی ہے، انوویشنز کی انرجی بھی مانی جاتی ہے. قرآن پاک تو خیر حرف حرف حق ہے، حرف حرف شفا ہے، حرف حرف میں برکت ہے، لیکن کچھ صورتوں کا امپیکٹ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کی انرجی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. سورہ یاسین کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ وقت مشکلات کے حل کا وقت ہے، یہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا اور اللہ سے مدد طلب کرنے کا وقت ہے، نئے معاملات میں بہتری آنے کا وقت ہے، زندگی میں آسانیاں ملنے کا وقت ہے، کریٹیوٹی کے بڑھنے کا وقت ہے، آگے بڑھ کے کام کرنے کا وقت ہے، نئی انوویشنز کا وقت ہے، دنیا میں نئے معاملات ہونے کا وقت ہے، نئی چیزیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی وہ ہونی شروع ہو جائیں گی. اس وقت اس کو جو
طریقہ ہے اس کو، مطلب ہم جب آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اس صورت کے ساتھ انرجی میچ کرتی ہے تو اس طریقے سے کر لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں بتاتا ہوں ویسے اگر پڑھ لیں تو وہ اس کو آپ 100% اس انرجی کو یوٹیلائز کر لیں گے۔ لیکن فرض کیا اگر کسی شخص کو جو ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا یا کوئی اس طرح وہ صورت نہیں پڑھ سکتا یا کچھ نہیں، تو جو وہ آتا ہے وہ پڑھ لیں، بالکل درود پاک صرف پڑھ لیں، اس ٹائم کے اندر پڑھ لیں۔ اس ٹائم کے اندر جو آتا ہے وہ تو پڑھ لیں نا، اللہ کے قریب تو جائیں نا، اللہ کا احساس تو پیدا کریں نا، باقی خود بخود ہو جائے گا۔ اب طریقہ بتاتا ہوں 2 نفل شکرانے کے۔ سب سے پہلے جس کے گھر جاتے ہیں اس کو شکریہ تو ادا کرتے ہیں، بے شک۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، 2 نفل شکرانے کے ادا کریں، اس کے بعد درود پاک، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جو ہے وہ سر مبارک کے اوپر جو امامہ ہے وہ لو لاک لما خلقت الافلاق کا امامہ ہے۔ لو لاک لما خلقت الافلاق کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا، اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی پیٹنٹ شپ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، تو ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں، بہت ہے۔ درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد سورہ الم نشرہ 9 مرتبہ، سورہ الحمد 11 مرتبہ، اور اس بار جو ایگزیکیوشن کی صورت بن رہی ہے جس کے ساتھ اس انرجی کی ایگزیکیوشن ہے وہ سورہ لیل ہے، سورہ لیل 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، اور پھر سورہ الم نشرہ 9 مرتبہ، اس کے بعد پھر 2 جو کم از کم جو ہے نا وہ درود پاک ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں ضرور پڑھیں، اور پھر 2 نفل صلاۃ الحاجت، ٹھیک ہے۔ اپنی حاجت کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں۔ دعا کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، دعا کائنات کی سب سے بڑی انرجی ہے، دعا احساس کا نام ہے، احساس جرم کا نام ہے، دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرنے کا نام ہے، دعا لوگوں کے ساتھ اور اپنے خالق کے ساتھ جڑنے کا نام ہے۔ تو دیکھیں نا جس طرح ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اگر اس کو کچھ نہیں دیتے تو اس کے بچوں کو تھوڑے بہت پیسے دیتے تھے، اسی طرح اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، اللہ رزق اللہ دیتا ہے، جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، زبان اللہ کی ہے، رشتے اللہ کے ہیں، ہر چیز جب اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ کو تو ہم کچھ نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ کی مخلوق کا بھلا کر دیں، بھلا کر دیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کی مخلوق کے لیے دعا ہی کرتے ہیں۔ دعا کر دیں، بے شک۔ یعنی سب سے کم ترین جو مطلب یا سب سے سستی ترین چیز ہم اگر کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ دعا ہے نا، دعا وہ احساس جو ہے وہ کسی کو دینا ہو تو وہ دے دیں۔ اگر آپ اپنی زبان سے بھی جو ہے وہ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتے تو باقی تو پھر رہ گی کچھ بات بھی کچھ نہیں اور۔ رہے گا۔ شاہ جی وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ اس مطلب کہ چیزوں میں دنیا کی ہوتے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے سر، یہ میں تو اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے تو خود نہیں پتا، لیکن اللہ کی مرضی، وہ جس کی مرضی سن لے، جس کی مرضی نہ سنے، وہ صرف نیکوکاروں کا رب تھوڑی ہے، وہ تو گناہ گاروں کا رب ہے، اور بعض اوقات گناہ گاروں کی وہ زیادہ سنتا ہے۔ جب گناہ گار اس ندامت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے کہ مالک میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، مالک میرے پاس تو صرف گناہ ہی ہیں اور تو کچھ ہے نہیں، تیری مہربانی، تو اس کو غیرت آتی ہے، وہ اس کی سن لیتا ہے۔ وہ تو سب کا ہی ہے نا۔ بالکل۔ بلکہ ایک اگر اس طرح دیکھیں تو ایک ایسے ہی ایک تناظر کی بات کروں کہ ماں کے 4 بیٹے ہیں، 3 بہت لائق ہیں، چوتھا نلائق ہے، ماں کا پورا دھیان کس کی طرف ہوگا؟ جو نلائق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پورا دھیان گناہ گاروں کو ہے، گناہ گاروں کو ہی تو بچانے کے لیے اس نے 1,24,000 نبی بھیجے، گناہ گاروں کے لیے ہی تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین شفاعت ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ کوسچن کرنے کمنٹ آیا ہوا تھا بھائی صاحب کا، آج کا نہیں پہلے کا آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کو شامل کیا جائے۔ وہ یہ کمنٹ تھا کہ وہ کہتے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں، کہتے جتنا میں اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ نہیں سکتے، جتنا وہ تو ہر جگہ پہ ہے، یہ کتنا جتنا میں اللہ نہیں آ سکتا، اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ ٹھیک ہے، جو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو کس پیرامیٹر میں بیان کریں، یہ بھی بتا دیں کہ کس پیرامیٹر میں بیان کریں۔ ہمارے پاس تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پیرامیٹر ہے ماں کی محبت،
ماں ہی اپنی اولاد سے جتنا محبت کرتی اتنا تو کوئی نہیں کر سکتا. وہ باپ بھی کرتا ہے, ماں بھی کرتی ہے, لیکن وہی سب سے زیادہ بڑی محبت ہے. تو 70 کا مطلب جو ہے نا وہ کیلکولیٹڈ نہیں ہے. اب لکیر کے فقیر ہو جائیں, لفظوں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں, اس کے فلسفے کو نہ سمجھیں تو ٹھیک ہے یار, ہر بندے کا اپنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ احاطے میں جو ہے وہ تو نہیں آ سکتا, لیکن اللہ کو پھر بتا دیں کہ اللہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو کس پیرامیٹر میں. پھر گونگے ہو جاتے ہیں, نہیں بات کرتے اللہ کی, پھر نہیں اس کے بارے میں ذکر کرتے. اگر مطلب غلطیاں ہی نکالنی ہیں تو پھر تسی غلطیاں کٹ لو, اسی گل نہیں کرتے. احساس کا نام اللہ ہے. بات سمجھانے کے لیے کسی پیرامیٹر کی تو ضرورت ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب ٹیمپریچر ناپنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو تھرمامیٹر کی ضرورت پڑتی ہے, یا ہیٹ کا ٹیمپریچر ہے, یا اسی طرح آپ جو ہے وہ سپیڈ کا ٹیمپریچر ہے, ہر چیز کا ٹیمپریچر ہے. محبت کا جو ہے وہ محبت کا پیرامیٹر بتا دیں کہ کس میں ناپیں, کون سے ڈبے میں رکھ کے اللہ کی محبت ناپیں. تو اگر وہ نہیں ناپ سکتے تو پھر بات کرنی چھوڑ دیں کیا. میں اس کے بارے میں کیا جواب دوں, میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ نے بات بڑا اچھا کیا کہ ہر چیز کا ایک چیز کو آپ نے ناپنا ہے پہلے کہ اس کی کتنی مطلب حدت ہے یا ہیٹ ہے. اگر تو کچھ اسی بھی طرح ہے, انرجی ہے, محبت کی انرجی ہے, محبت کی جو ہے ایک جذبے کی انرجی ہے, تو اس کو کس سے ناپیں گے, کس سے ناپیں گے. وہ محبت کا جذبہ ماں کے جذبہ ایک اس کی اکائی ہے. تو 70 ماؤں کا مطلب یہ ہے کہ 71 ماما جنہ نہیں کر سکتا. سر اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں, آپ نے مکھی پہ مکھی مارنی ہے, یا اگر آپ کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو پھر اس میں باقیاں دا بھی نہ کرے. تو یہ ضروری تھا آنسر دینا سر, کیونکہ یہ ایک منٹ. اچھا سر, آپ بتاتے ہیں کہ یہ ٹائم لاسٹ ٹائم جب ہم نے کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ ٹائم جو بنے گا اس میں جو لوگوں کے بزنس نہیں چل رہے, مالی معاملات ڈسٹرب ہیں, تو وہ ٹھیک ہوں ہر گے. انرجی کا اپنا اپنا سیکوینس ہوتا ہے. یہ انرجی نئی انوویشنز کی انرجی ہے, ٹھیک ہے. یہ انرجی نئے کام کرنے کی انرجی ہے, یہ انرجی چیزوں کو سٹیبل کرنے کی انرجی ہے. یہ بہت بہتری کی طرف آئے گا یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ. سر بہت شکریہ آپ کا, Always تھینک یو سو مچ. 17 دسمبر ناظرین یاد رکھیے گا. اور شاہ جی نے ٹائم جیسے بتایا اس حساب سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو شاہ جی نے پاکستانی ٹائم بتایا, اس حساب سے آپ اپنے جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں اس حساب سے اپنے ٹائم میں وہ انرجی میں وہ جو 3-3.5 گھنٹے ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹائم زون کے حساب سے اپنا, کیونکہ یہ ٹائم جو ہے ہر ٹائم دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. اور یہ میرے نزدیک سب سے خوبصورت ویڈیو ہے جو شاہ جی کی میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 اگر ویڈیو کو لگتی ہے مجھے تو وہ یہ لگتی ہے, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا جا سکتا ہے. اور آپ لوگ جب بھی دعا کریں مجھے, میری ٹیم کو, شاہ جی ان کی ٹیم کو, ان کی فیملی کو, کیونکہ یہ بڑی محنت سے شاہ جی ریسرچ نکالتے ہیں. آپ بلیو کریں لاسٹ ٹائم میں شاہ جی کے پاس آیا, میں نے شاہ جی سے کہا 2025 کے حوالے سے شاہ جی ویڈیوز کرنی ہے, لوگ مانگ رہے ہیں. شاہ جی نے ایمانداری کی, انہوں نے کہا جی مجھے میری ریسرچ ابھی نہیں ہے, جب ہوگی بیٹا میں ضرور تمہیں ریکارڈنگ دوں گا. آج ریسرچ شاہ جی نے نکالی ہیں, ان کے اپنے چینل پہ بھی وہ چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. اور ایمانداری کی بات ہے, ایک بندے کا تجربہ اتنے سال کا اور وہ یہ بات کرے تو میں بڑا حیران تھا. شاہ جی میں آن ایئر بات کرتا ہوں, میں بہت حیران تھا, کیا بتا سکتے تھے لیکن آپ نے ایمانداری سے نہیں کیا, مجھے نہیں پتا. میں نے اللہ کو جواب دینا یار, میں اپنے کام کو کہانیاں سنانی بہت اچھی ہے. یہ بھی ہے, چلیں آپ کی بات کسی حد تک جو آپ نے اس وقت کی تھی, چلیں آپ نے یہ بھی کی ہے. 20 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے, 20 سال تو تجربہ ایک آ ہی جاتا ہے. آئیڈیا مجھے ہے, لیکن میں نے آئیڈیا کو بیس نہیں بنانی. میں سچی بات ہے, میں سیکھا آپ سے یہ چیز. میں جب اپنی یہ سال کی پروڈکشن نکالتا ہوں یا منتھلی نکالتا ہوں تو پہلے اس کو ویدک میں دیکھتا ہوں, ویسٹرن میں دیکھتا ہوں, علم جعفر, علم عادات سے دیکھتا ہوں, پھر ان سب کو ٹیلی کرتا ہوں, اور پھر نیرو کرنے کے بعد جو ہے وہ 10-15 منٹ کی ویڈیو نکلتی ہے. ویڈیو نہیں کتنا اس میں سر, اس میں ٹوٹل ٹائم کتنا لگتا ہے بھائی جان؟ یہ جو سال کی ویڈیوز ہے نا, اس کی کیلکولیشن کرتے ہوئے مجھے کم از کم اگر میں مطلب 8 گھنٹے روزانہ بغیر رکے کام کروں تو 20 دن سے 15 دن لگتے ہیں مجھے. بغیر رکے کام کریں, اس میں آپ نے ذائچے بھی دیکھنے ہیں, اس میں ساری گھر کی روٹین بھی, اگر میں 8 گھنٹے صرف, میں زیادہ نہیں, 8 گھنٹے میں کام کروں تو مجھے یہ 12 ویڈیوز سال کی پوری ساری کیلکولیشن نکالتے ہوئے 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے 15 سے 20 دن کی چھٹی لی تھی. میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ یار مجھے 15-20 دن کسی کی ویڈیو نہیں کی, میں نے کوشش کی ہے کہ مطلب نہ ہی کروں. اور باقی اپنے آفس میں مطلب آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ میں دفتر کو میں اندر سے کنڈا لگا کے بیٹھ جاتا تھا, بھائی میں نے ڈسٹرب کوئی نہ کرے. شاہ جی آپ کی مہربانی ہے. وہ کیلکولیشنز جو ہے نا, وہ میرے جب میں کیلکولیٹ ہوتا ہوں نا, تو اس میں اگر میرا دھیان ادھر ادھر ہوگا تو میں اس کو مطلب اس انرجی کو اس طرح فالو نہیں کر پاؤں گا.
بالकुल ऐसा ही है शाह जी, सही कह रहे हैं, और बड़ी ईमानदारी से नाज़रीन ये काम होता है और ये टाइम निकलता है, करके तो देखें, उसके बाद अपना फीडबैक दें, अभी भी फीडबैक दें और बाद में भी दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास सैयद हैदर जाफरी साहब की पहुंच जाए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।